موضوع الدرس في قصة ضيف إبراهيم المكرمين وما فيها من العبر، سورة الذاريات، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت أجوز أكيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ والذاریات میں مسئلہ جو ہے اہم وہ ہے بعث بعد الموت، اس بات معاد کہ ہم سب نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ کے دربار میں جانا ہے، حساب ہے، کتاب ہے، سزا ہے، جزا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ سب حق۔ اس لیے اللہ نے فرمایا والذاریات ذروا، مجھے قسم ہے ان ہواؤں کی جو غبار اڑاتی ہیں، فالحاملات وقرا، اور ان ہواؤں کی جو بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں، فالجاریات یسرا، اور قسم ہے ان کشتیوں کی جو پانی پہ تیرتی ہیں، فالمقسمات امرا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کے اوامر کو تقسیم کرتے ہیں۔ انما توعدون لصادق، جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچ ہے، وان الدین لواقع، اور جزا واقع ہونے والی ہے، یعنی قیامت کا وعدہ جو ہے یا وعید جو ہے وہ سچ ہے، اور ہر حال میں وہ یوم الجزا واقع ہوگا، پھر فیصلہ ہوگا۔ والسماء ذات الحبک، مجھے قسم ہے آسمان کی جو زینت والا ہے، جمال والا ہے، حسن والا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا حبک مانا راستے، آسمان جس میں راستے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں میں بھی راستے بنائے ہیں، بروج بنائے ہیں، منازل بنائے ہیں۔ انکم لفی قول مختلف، اللہ نے فرمایا کافرو، مشرکو، مکذبو، تم تو خود ایک بات میں اختلاف میں پڑے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، دور جا پڑا، گمراہ ہو گیا اس سے جس کے مقدر میں گمراہی تھی۔ اللہ نے فرمایا قتل الخراصون، لعنت ہو ان جھوٹوں پر، الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو خواب غفلت کے اندر پڑے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کہ وہ جزا والا دن کب ہوگا، وہ قیامت کب ہوگی۔
یوم هم علی النار یفتنون۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو بتا دیں کہ جس دن قیامت ہوگی تم آگ پہ ڈال کے تم آگ پہ پگھلائے جاؤ گے، تم آگ پہ جانچے جاؤ گے۔ ذوقوا فتنتکم، اور کہا جائے گا کہ چکھو تم عذاب۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ وہ دن کب ہوگا۔ اب وہ دن آ گیا ہے تو اب عذاب چکھیں اپنے کفر کا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کا ذکر فرمایا، ان المتقین فی جنات و عیون۔ اللہ نے فرمایا متقین جو ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، شرک سے بچنے والے، گناہوں سے بچنے والے، قیامت والے دن وہ جنت کے باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، اور وہ نعمتیں لینے والے ہوں گے جو نعمتیں ان کو ان کے پروردگار عطا فرمائیں گے۔ یہاں علماء نے دو قول ذکر فرمائے، آخذین ما آتاہم ربہم من الفرائض والشرائع۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ان پر فرائض مقرر کیے، جو احکام مقرر کیے، وہ اس کو پکڑنے والے ہیں۔ لیکن دوسرا قول زیادہ صحیح ہے، چونکہ وہ تو جنت میں ہیں اور جنت میں کوئی فرائض، کوئی شرائع، کوئی احکام نہیں ہوں گے۔ اس لیے فرمایا آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لینے والے ہوں گے وہ نعمتیں جو رب ان کو عطا فرمائیں گے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، آج جو جنت میں ہیں اس سے پہلے یعنی دنیا میں بھی نیک عمل کرنے والے تھے، نیکوں میں شمار ہوتے تھے، اور ان کی دنیا میں صفت یہ تھی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات کا تھوڑا سا حصہ آرام کرتے، باقی ساری رات میری عبادت میں گزارتے تھے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحر کے وقت میں، تہجد کے وقت میں یہ مجھ سے معافی مانگتے تھے۔ ساری رات جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن ساری میں پھر بھی استغفار کرتے ہیں کہ مولا شاید غلط کوتاہی ہو گئی، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں کے اندر بھی حق ہے، مانگنے والوں کا بھی اور نہ مانگنے والوں کا بھی، کیونکہ بعض مسکین مانگنے والے ہوتے ہیں اور بعض مانگنے سے بھی معذور ہیں۔ بیوہ عورت ہے، گھر میں پڑی ہے، کس کو مانگے، کس کو بدلائے، معذور ہیں، چلنے پھرنے سے بیچارے وہ کیسے جا کے کسی کو اپنے دکھڑے سنائیں، تو یہ سب کو اپنے مال سے دیتے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اللہ نے فرمایا اس زمین کے اندر کتنی نشانیاں ہیں، لیکن ان کے لیے جو یقین کرنے والے کہ ہم نے کیسے زمین کو بنایا، پھر کیسے زمینوں کو آباد کیا، پھر کیسے زمینوں سے کھیتیاں اور درخت نکالے، پھر کیسے زمینوں کے اندر معدنیات اور خزائن رکھے ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہارے اپنے نفس کے اندر بھی قدرت کے دلائل ہیں کہ اس نے کیسا انسان بنایا ہے، کہ ایک عالم اکبر ہے اور یہ عالم اصغر ہے۔ تم صرف اگر آنکھ پہ غور کرو، قوت سامعہ پہ غور کرو، قوت باصرہ پہ غور کرو، تو اللہ کی قدرتوں پہ ایمان لے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں افلا تبصرون، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور دلائل کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہارے فیصلے رزق کے آسمانوں میں ہیں،
اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا آسمانوں میں رزق کا معنی بارش ہے کہ اللہ بارشیں آسمانوں سے برساتے ہیں، زمینوں کو زندہ کر کے تیرے رزق کا اہتمام کرتے ہیں۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مثل ما انکم تنطقون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مجھے قسم ہے رب السماء والارض کی یہ قیامت کا دن جو ہے حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مثل ما انکم تنطقون، جیسے کہ تم اپنی زبان سے بولتے ہو، اپنے بولنے میں تو شک نہیں ہوتا، پتہ ہوتا ہے میں نے یہ بات کی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا جیسے زبان سے حرف بنتے بھی ہیں مٹتے بھی ہیں، بنتے بھی ہیں مٹتے بھی ہیں، اسی طرح دیکھ لو جو اس بات پہ قادر ہے وہ تمہیں مارنے پہ بھی قادر ہے اور دوبارہ جلانے پہ بھی قادر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارے اندر جو زبان ہے یہ بھی دلیل ہے کہ دیکھو کیسے حرف آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ دنیا بھی چل رہی ہے، ایک وقت آئے گا جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر دار آخرت ہوگی۔ ان آیات مبارکہ کے بعد جو ہم نے آج کا سبق پڑھا ہے یہ ایک قصہ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں اللہ کے فرشتے آئے، انہوں نے آ کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ سلام کیا، آپ نے بھی سلام کا جواب دیا، اور بعض علماء فرماتے ہیں ان سے کہا، اور بعض علماء فرماتے ہیں دل میں کہا کہ بھئی یہ کوئی نئی قوم ہے جو پہلے ہم نے دیکھی نہیں، یہ کوئی نئے علاقے کے لوگ لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں خطاب کرتے ہیں اپنے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیں کہ پورے قرآن میں اللہ نے 25 انبیاء کا نام لیا ہے، لیکن سب سے زیادہ واقعات جو ہیں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان 4 پیغمبروں کے واقعات اللہ نے کئی صورتوں میں بیان کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام تو اصل ہے، اول ہے، ابو البشر ہے، اسی سے انسانیت کی ابتدا ہے، اس لیے ضروری تھا کہ اس کے قصے کو کھول کھول کر بیان کیا جائے تاکہ ہر بندے کو پتہ لگے کہ ہم آدم کی اولاد۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو اللہ نے بار بار بیان فرمایا، کیونکہ مکے کے مشرکین کا بھی یہ دعویٰ تھا اپنے دماغ کے مطابق کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ، اور وہ یہ دلیل دیتے تھے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ بنایا ہوا جو ہے ہم نے اس کو بنایا، اور پھر اسی گھر کے ہم مجاور ہیں، اسی زمزم کے ہم تقسیم کرنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ختنہ فرمایا ہم کرتے ہیں، عقیقہ فرمایا ہم کرتے ہیں، حج کیا ہم کرتے ہیں، منا گئے ہم جاتے ہیں، عرفات گئے ہم جاتے ہیں، تو ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ۔ بے عین ہی اسی طرح یہودی بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ، اور نصارہ بھی یہ دعویٰ کرتے کہ ہم ملت ابراہیم پہ۔ اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کھول کھول کے بیان اور واضح کیا، ما کان ابراہیم یہودیا
ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللہ نے واضح کر دیا کہ ظالموں، نہ تو ابراہیم علیہ السلام کا دین یہودیت تھا اور نہ نصرانیت تھا، حتیٰ کہ ابراہیم تو سب کو چھوڑ کے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے والا تھا، اور نہ ابراہیم شرک کرنے والوں میں تھا۔ اللہ نے سب کی تردید کی کہ ظالمو، اے مکے کے مشرک ہو، تم کیسے ملت ابراہیم پہ ہو؟ ابراہیم بت شکن ہے اور تم بت فروش ہو۔ ابراہیم بتوں کو توڑنے والا ہے اور تم اللہ کے گھر کو بتوں سے بھرنے والے ہو، اور تم بھی ابراہیم کی ملت پہ ہو۔ کیسے ابراہیم کی ملت؟ اگر یہود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، تو پھر سب سے بڑی اولاد، شان والی، عظمت والی تو حضرت محمد مصطفیٰ ہے، تو ان پہ ایمان لے آؤ۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی اللہ نے کھول کھول کے بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی، چونکہ یہودی موجود تھے حضور کے زمانے میں، حتیٰ کہ مدینے کے اندر بڑے بڑے 3 قبیلے ان کے موجود تھے، بنو نذیر تھے، بنی قینقاع تھے اور بنو قریظہ تھے۔ تو اس لیے قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کھول کھول کے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 1200 سال کا فرق ہے، اور نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی اتصالات کا ذریعہ ہے، نہ کوئی کمپیوٹر ہے، نہ کوئی ریکارڈ ہے، اور پھر اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے لے کر نبوت تک کے سارے حالات بیان کر رہے ہیں، تو دلیل ہے کہ اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ سچا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات بھی اللہ نے کھول کے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں نصرانی جو ہے وہ بھی موجود تھے۔ نجران کا علاقہ جو ہے سارے دین عیسیٰ علیہ السلام پہ لوگ تھے، اور پھر نجران سے وفد آیا تھا جس نے حضور پاک سے بات کی، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ جب میرا نبی ان کو عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہیں تو جن کے دل کے اندر کچھ بھی ہدایت ہے وہ کہتے ہیں سچا نبی۔ اس لیے ان پیغمبروں کے قصے کو اللہ نے کئی صورتوں میں بیان فرمایا۔ اب جو واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے گھر میں تھے۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو پہنچا قصہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمان جو شان والے، عزت والے مہمان تھے؟ منع یہ ہوتا ہے قد عطا کا، پہلے تو نہیں پہنچا، اب آپ کو ہم پہنچا رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا جب تک اللہ علم نہ دے پیغمبر کو بھی علم نہیں ہوتا، پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں ہوتے۔ اس لیے تو اللہ فرما رہے ہیں میرا مدنی هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جا کے انہوں نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اوپرے لوگ ہیں، یا تو دل میں کہا یا خود ان سے بھی فرمایا کہ بھی آپ کون لوگ ہیں، پہلے تو ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ اور اس کے بعد پھر قرآن کہتا ہے فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ۔ یاد رکھو راغا، روغا، یروغو، اس کا معنی ہوتا ہے چپکے سے کھسک لینا، چپکے سے نکل جانا۔ اسی لیے کہتے ہیں کما یروغ الثعلب، جیسے لوبڑی چھوٹے چھوٹے رستوں سے نکل جاتی ہے۔
عربی کا لفظ ہے. معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے طریقے سے چلے گئے اور اپنے گھر والوں کے پاس گئے. فجاء بعجل سمین، ایک موٹا تازہ بچڑا. دوسری جگہ قرآن کہتا ہے بعجل حنیذ، بھونا ہوا بچڑا. صاف ظاہر ہے کچا تو نہیں لائے نا، آپ نے ایک اچھا بچڑا ذبح کیا، اس کو بھونا اور پکایا اور پھر آپ لے کے آ گئے اور مہمانوں کی خدمت کے اندر پیش کیا. فقربه الیہم قال الا تأکلون، وہ کھانا آپ کے سامنے رکھا اور جب دیکھا کہ وہ چپ بیٹھے ہیں، ہاتھ آگے نہیں بڑھاتے، تو پوچھا کیا بات ہے، کیوں نہیں کھانا کھا رہے ہو، کیوں نہیں کھانے کا شروع کرتے ہو. اب علماء نے لکھا اس کے اندر جو ہے آداب مہمانداری ہیں جو اللہ کے قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں کہ آداب مہمانداری میں یہ ہے کہ آدمی مہمان سے پوچھے نا کہ جناب کھانا کھائیں گے. پوچھو گے شریف آدمی کہہ دیتا ہے نا بھائی نہیں جناب نہیں، تکلیف نہ کریں. نہیں، مہمانداری کا معنی یہ ہے، مہمان نوازی کا معنی یہ ہے کہ آدمی بغیر مہمانوں کے پوچھے ہوئے کھانا. اور دوسرا ادب یہ ہے کہ ان کو نہ لے جائے بلکہ کھانا ان کے سامنے حاضر کر دے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. فقربہ الیہم. اور تیسرا مسئلہ یہ نکالا علماء نے کہ بعجل سمین، کہ کھانا بھی جو اپنی طاقت میں اچھے سے اچھا دے سکتا ہو مہمان کو کھلائے. یہ تو نہیں ہے نا کہ جو کوئی نہ کھائے وہ اٹھا کے مہمان کے آگے رکھ دو، تو وہ تو نہیں. مانا ہی ہے کہ پیغمبر ہے لیکن اچھے سے اچھا بچڑا لے کے آئے پکا کے. اور جب دیکھا الا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے ہو، فاوجس منہم خیفتن، اب اپنے اندر ڈر محسوس کیا. علماء نے یاد رکھو دو وجوہات لکھی ہیں ڈر کی. ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ جب مہمان کھانا نہ کھائے تو علامت ہوتی ہے کہ دشمن ہے، اس لیے کھانا قبول نہیں کر رہا ہے، ورنہ دوست ہوتا یا اجنبی ہوتا تو کھانا کیوں نہ کھائے. اور دوسری وجہ یہ علماء نے لکھی ہے کہ نہیں، حضرت ابراہیم کو انہوں نے بتا دیا تھا، اس کے بعد آپ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ فرشتوں کا انسانوں کی شکل میں آنا، پھر ایک نہیں دو نہیں پوری جماعت فرشتوں کا آنا، معلوم ہوتا ہے کوئی خاص بات ہے، کوئی خاص امر ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے، ورنہ پھر اتنے فرشتے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے. تو اب اسی سے اندازہ لگا لیں کہ حضرت ابراہیم الخلیل جو ہیں یعنی یہ جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ ہے. یہ کعبہ جو ہے بنا ابراہیم ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے، یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. یہ زمزم کیا ہے؟ ابراہیم کے بیٹے کے تڑپنے پہ اللہ کو رحم آیا ہے. یہ مقام ابراہیم کیا ہے جس پہ ابراہیم نے قدم رکھے ہیں اور اللہ کے کعبے کی بنا کی. یہ آپ جو حج میں قربانیاں دیتے ہیں یا اپنے گھر میں قربانیاں دیتے ہیں، یہ کیا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے. یہ شان والا پیغمبر ہے. لیکن عالم الغیب، دیکھو عالم الغیب ہیں، پتہ ہی نہیں کہ مہمان کون. اسی سے خود اندازہ کر لیں کہ اگر علم غیب ہے تو نعوذ باللہ کیا آپ ڈرامہ بنا رہے ہیں؟ جانتے ہیں لیکن یہ ساری باتیں پھر کر رہے ہیں. نہیں ہے علم. اگر علم ہوتا ایمان سے کہیں کہ فرشتے ہیں تو اپنے بچڑا ذبح کرتے، تکلیف کرتے، تیار کرتے، کھانا بناتے، پھر آگے سامنے رکھتے. پتا ہوتا بھی یہ تو فرشتے ہیں، کھانے سے پاک ہیں، پینے سے پاک ہیں، ان کے لیے بچڑا ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سارے قرآن کو ٹھنڈے دل سے غور سے پڑھا کرو کہ علم غیب جو ہے وہ خاص ہے خدا ہے. یاد رکھو
اور اللہ نے واضح کر دیا عالم الغیب والشہادہ، وہ اس کی ذات ہے۔ کسی جگہ اللہ نے فرما دیا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ میرا مدنی آپ فرما دیں آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب نہیں جانتا۔ جہاں غیب کا معنی آتا ہے آیات میں، وہاں اطلاع علی الغیب ہے کہ اللہ چاہے تو اطلاع کر دے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اظہار غیب ہے، چاہے تو ظاہر کر دے۔ تو غیب کے بارے میں اللہ خبر دے کے ظاہر کر دے، یہ الگ بات ہے، عالم الغیب ہونا الگ بات ہے۔ اس لیے اب پیغمبر ہے، نبی ہے، خلیل اللہ ہے، اور پھر ایسا شان والا پیغمبر ہے کہ آپ کے بعد جتنے نبی آئے ہیں سب حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے سب ذریت ابراہیم، اور خود ابراہیم کے گھرانے میں 4 پیغمبر ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، صحابہ کو سمجھ نہ آیا، فرمایا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، فرمایا سارے شان والے ہیں کہ یوسف بھی نبی ہے، باپ یعقوب بھی نبی ہے، اسحاق بھی نبی اور ابراہیم بھی نبی، لیکن علم غیب نہیں۔ یاد رکھو، عقیدے اپنے ٹھیک کرو۔ یہ جاہلوں کے عقیدے ہوتے ہیں کہ اولیاء بھی عالم الغیب ہیں، اور پیر بھی عالم الغیب ہیں، اور بزرگ بھی عالم الغیب ہیں، اور مجذوب بھی عالم الغیب ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا گناہ نہیں، کفر ہے، آدمی اسلام سے نکل جاتا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں کہ چلو جی گناہ ہے اللہ، یہ آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، اور دلائل حقہ کے خلاف ہے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرنے لگے تو نے فرمایا قالوا لا تخف، یہاں اختصار ہے، کسی جگہ تفصیل ہے۔ فبشروه بغلام علیم، انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام ہم آپ کو مبارک دینے آئے ہیں، بشارت دینے آئے ہیں، آپ کو اللہ لڑکا بھی دیں گے، اور لڑکا بھی علم والا، شان والا۔ یاد رکھو عربی میں غلام کا لفظ جو ہے ابن کے لیے، بیٹے کے لیے بھی آتا ہے۔ غلام کا معنی جہاں غلام ہے، غلام کا معنی جہاں عبد ہے، غلام کا معنی جیسے تم نوکر کر لیتے ہو، اسی طرح عربی کے اندر غلام کا معنی ابن بھی ہے۔ اس لیے بی بی مریم نے بھی کہا تھا قالت انا یکون لی غلام، مجھے کیسے لڑکا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام آپ کو مبارک ہو، ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے کہ اللہ آپ کو غلام دیں گے، لڑکا دیں گے، اور لڑکا بھی علم والا دیں گے۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، آپ کی بی بی سارا، اس نے چیخ ماری، سرہ مانا صیحۃ، چیخ ماری جیسے بے ساختہ چیخ نکل جاتی ہے۔ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، اور اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا کہ ہائے کاش، یہ کیا کہہ رہے ہیں، انی عجوز عقیم، ایک تو میں بوڑھی ہوں، دوسری میں سانڈ ہوں، مجھے آج تک اولاد ہوئی نہیں۔ حیران ہو کہنے لگی بھی کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ اسی طرح دوسرے مقام پہ بھی قرآن نے وضاحت کی ہے۔ اس وہاں کے قالت یا ویلتا اَلِدُ انا عجوز
وہذا بالی شیخا. وہاں کہتی ہے کیا کہہ رہے ہو؟ میں بڑھی اب میں بچے جنوں گی، یہ میرا خاوند بوڑھا، اب ہمیں اولاد ہوگی، عجیب بات. ان ھذا لشیء عجیب. آگے بھی تو اللہ کے فرشتے قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت. انہوں نے کہا بی بی کس بات پہ تعجب کر رہی ہو؟ اللہ کے سلامتی، اللہ کی رحمت ہو. اللہ جب چاہے جیسے چاہے اس کا فیصلہ ہے، وہ فیصلہ فرما رہے ہیں. تورات اور بائبل میں آتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر جو تھی 90 سال سے زیادہ تھی، اور بی بی سارہ کی عمر بھی 90 سال سے زیادہ تھی. اور بی بی سارہ تو وہ بی بی ہے جس سے پہلے کبھی اولاد جوانی پہ بھی نہیں ہوئی. اب علماء کہتے ہیں کہ بھائی بی بی نے آخر ایک دم ایسا کیوں محسوس کیا؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ بظاہر یعنی حالات کا تقاضا نہیں ہے، عمر کا تقاضا نہیں ہے. 99 سال عمر ہو گئی، اولاد نہیں ہوئی تو اب اولاد ہوگی. اور دوسرا بات یہ تھی کہ وہ بی بی حیران بھی ہو گئی. قرآن دوسرے کا کہتا ہے وضاح کا ہنس پڑی کہ ابھی اب لوگ کیا کہیں گے کہ اب بڈھی بڈھا جو ہے اب چونچلے کر رہے ہیں، اب اولادیں پیدا کر رہے ہیں، اب ان کو شوق ہو گیا بچے پیدا کر رہے ہیں، جوانی میں تو ان کا ہوئی نہیں اولاد. تو اس لیے بی بی صاحبہ نے ایسی بات کی. تو یہ بھی فطری امر ہے. اور یہاں سے مسئلہ نکلا کہ جیسے ابراہیم عالم الغیب نہیں، ابراہیم کی بیوی بھی عالم الغیب نہیں، اسماعیل کی اماں بھی عالم الغیب نہیں، اسی لیے تو کہہ رہی ہے کہ مجھے بچہ ہوگا. عجوز حکیم. اور یہاں پہ اللہ فرماتی ہے کہ فرشتوں نے اللہ کے حکم پہ جواب دیا قالوا کذالک قال ربک. انہوں نے فرمایا بی بی اسی طرح تیرے رب نے کہا ہے. ہم تو بات پہنچانے والے ہیں، ہماری کیا طاقت ہے؟ ہم تو صرف پیغام رسان ہیں، ہم تو خبر دینے والے ہیں. انہو هو الحکیم العلیم. اور وہ حکمت والے ہیں اور وہ علم والے ہیں، وہ جانتے ہیں ان کی حکمتیں کیا ہیں. اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں ان کی حکمت کو. اللہ جانتے ہیں کہ کب کس کو اولاد دینی ہے. کیوں اللہ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا. اللہ فرماتے ہیں میں چاہوں تو لڑکیاں دوں، میں چاہوں تو لڑکے دوں، میں چاہوں تو جوڑے دوں، میں چاہوں تو بالکل سانڈ بنا دوں، ایک بچہ بھی نہ دوں، میری مرضی ہے، میں خالق. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعات میں ایک عبرت رکھی ہے مشرکین مکہ کے لیے کہ بدبختو اگر 90 سال کے بوڑھے بوڑھی کو بچہ دے سکتا ہے تو تمہیں بھی مرنے کے بعد اٹھا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تمہیں بھی اٹھانے پہ قادر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہیں. چونکہ اس صورت کا مرکزی اور محوری مضمون جو ہے وہ اس بات معاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ ایک آدمی ہے جو روزانہ ٹیلی ویژن پر عورتوں سے خبریں کرتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے. کیا ایسا بندہ بھی اللہ کا ولی اللہ کے مقام پہ پہنچ سکتا ہے؟ میرا بھائی یاد رکھو، ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ جس کو چاہے بدل دے. یہ نہ سوچا کرو کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہم آپ کون ہیں؟ ٹھیکیدار ہیں ہم. یہ اس کا نظام ہے. ایک بہت بڑا
بڑے بزرگ اور عالم اور امیر المومنین فی الحدیث، یعنی جو حدیث کا بادشاہ ہے اور امام بخاری کا بھی استاد ہے، وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا خود اندازہ کرو جو امام بخاری کا بھی استاد ہو۔ اس کی اپنی زندگی کا واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت کے ساتھ ان کا وعدہ تھا جوانی میں، نعوذ باللہ، یعنی وہ اس طرح پٹڑی سے اترے ہوئے تھے، ایک عورت کے وعدے پر گئے تھے اس کو ملنے کے لیے، تو پروگرام یہ طے ہوا تھا کہ بھی تم دیوار کے قریب کھڑے رہنا اور میرے گھر والے جب سو جائیں گے تو میں تمہاری طرف ایک پتھر پھینکوں گی، یہ نشانی ہوگی بھی گھر والے سو گئے تو تم دیوار پھلانگ کے پھر میرے گھر میں آ جانا۔ یعنی اسی انتظار میں کھڑے ہیں کہ بھی کب گھر والے سوتے ہیں، کب عورت جو ہے پتھر پھینکتی ہے اور میں جاؤں گا، یعنی زنا کی انتظار میں، ایک غیر عورت کے ساتھ ملنے کی انتظار میں کھڑے ہیں۔ ان کے دماغ میں نہیں تھا کہ میں جہاں چھپا ہوا ہوں ادھر چھوٹی سی ایک مسجد بھی ہے، وہ تو اپنے خیال میں مگن تھے نا، عاشقوں کو پھر مسجدیں تو نظر نہیں آتی نا، ان کے دماغ میں تو عشق کا بھوت ہوتا ہے نا۔ تو اس مسجد میں ایک اللہ والا جو تھا وہ تہجد پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے اور تڑپ تڑپ کے رو رو کے خدا کے آگے انہوں نے یہ آیت پڑھی، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے آگے جھک جائیں؟ جب یہ ایسے کہتے آن الوقت، فرمایا بس آ گیا وقت، فوراً وضو کیا، مسجد میں گئے، بزرگ کے ساتھ مل گئے اور ان سے کہا دعا کرے مجھے توبہ کرا دے، انہوں نے توبہ کرائی اور وہ بندہ اس مقام پہ پہنچا کہ امام بخاری کا بھی استاد ہے۔ ابراہیم ابن ادہم کون تھا؟ بادشاہ تھا۔ بادشاہ پھر بادشاہ ہوتے ہیں۔ رات کو اپنے محل کی چھت پہ بیٹھا تھا، آواز سنی کہ ایک بندہ اونٹ تلاش کر رہا ہے کہ یار کسی نے میرا اونٹ دیکھا ہے، بھائی میرا اونٹ گم ہو گیا، میں مسافر ہوں۔ بادشاہ کا غصہ آ گیا، حکم دیا نوکر کو پکڑ کے لے آؤ، اس کو پکڑ کے لے آئے۔ بوڑھا آدمی، سفید داڑھی، کمزور آدمی، پھٹے پرانے کپڑے، بالوں میں مٹی پڑی ہے، ہاتھ وہاں کھڑا ہو، کیا بات؟ اس نے کہا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا جی مسافر ہوں۔ انہوں نے کہا اونٹ بادشاہوں کے محل میں اٹھتے ہیں؟ یہاں جو تم شور مچا رہے ہو میرا اونٹ میرا اونٹ میرا، جا کے جنگل میں ڈھونڈو، یہاں محلوں میں یا بازاروں میں یا گلیوں میں تمہیں اونٹ ملیں گے۔ اونٹ اگر گم ہو گیا ہے بے وقوف آدمی تو جا کے اس کو کسی چراگاہ پہ گیا ہوگا، گھاس چرنے گیا ہوگا، جنگل میں جا کے ڈھونڈو، تم یہاں کیوں شور کر رہے ہو؟ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت غلطی ہو گئی، اگر اتنے بڑے محلوں میں ایک غریب کا اونٹ نہیں مل سکتا تمہیں بھی خدا نہیں مل سکتا۔ بس یہ بات دل کو چوٹ لگ گئی، اسی وقت بادشاہ اٹھے، اپنا ملک اپنے نائب کو دیا، السلام علیکم، جا کے جنگل میں بیٹھ گئے اور ولی اللہ بنے۔ تو یہ کہنا کہ وہ فلمیں دیکھتا ہے یا خبریں دیکھتا ہے یا اور تم، اللہ چاہے بدل دے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جب چاہے اس کو توبہ کی توفیق دے دے۔ اور یاد رکھو ایک حدیث ہے میرے مدنی پاک کی کہ کسی گناہگار پہ جو بندہ چوٹ کرتا ہے کہ جناب چھوڑو یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، اور یہ چھوڑو اس کو، میں جانتا ہوں، اللہ اسی مرض میں، بیماری اور گناہ میں اس کو مبتلا کر دیتا۔ تم کون ہو میرے بندے پہ اعتراض کرنے والے؟ میری مرضی ہے، میں جب چاہوں اس کو ہدایت دے دوں۔ میں نے ایک دفعہ ایک کتاب میں پڑھا کہ ایک اللہ کے ولی نے لکھا کہ برآں شخص معرفت باری تعالی حرام است، اس بندے پہ اللہ کی معرفت کے دروازے ہی نہیں کھلتے
جو اپنے آپ کو کسی کافر فرہنگ سے بھی بہتر سمجھے. مجھے جناب یہ بات سمجھ نہ آئی. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ زندہ تھے. میں کتاب لے کے ان کے پاس چلا گیا. میں نے کہا آئیں جی آپ کے استاد، آپ کے شیخ، آپ کے پیر، آپ کے مرشد نے دیکھو کیا لکھا ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا بابا، کیا بات کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کافر سے بھی بہتر نہ سمجھیں. وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے. اللہ کا شکر ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں. تو انہوں نے فرمایا بیٹا تم مولوی ہو نا، تمہارا قصور کوئی نہیں. جو علم تم نے پڑھا نہیں ہے اس میں کیوں بحث کرتے ہو؟ تم مولوی آدمی ہو، فقہ پڑھتے ہو، کتابیں پڑھتے ہو، تم اپنی کتابیں پڑھا کرو. یہ کتابیں پڑھنے کی تمہیں کس نے کہا ہے کہ پڑھو یہ کتاب؟ یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں جن کا اس علم سے کوئی واسطہ ہو. جس کا واسطہ ہی نہ ہو اس کو پڑھنی ہی نہیں چاہیے. میں نے کہا حضرت اس میں کون سی؟ انہوں نے فرمایا اچھا ٹھہرو بات سنو. اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں کافر کر دے. میں نے کہا جی بالکل قادر ہے. انہوں نے اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ اس کافر کو مسلمان کر دے. میں نے کہا ہاں اس میں بھی فرمایا وہ بزرگ یہی کہہ رہے ہیں کہ تکبر نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو مسلمان کر دے اور تجھے کافر کر کے مار دے. کسی کو برا نہ سمجھنا، اپنے آپ کو برا سمجھنا. اسی لیے اللہ والے ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپنے عیبوں پہ نظر رکھو، دوسرے کے عیب نہ ڈھونڈا کرو. اور حدیث میں لا تتبعوا عورات الناس، لوگوں کے گناہ نہ ڈھونڈا کرو ورنہ اللہ تجھے تیرے گھر میں رسوا کرے گا. کہ تم کون ہو میرے بندوں کے گناہ ڈھونڈنے والے؟ میں جانوں، میرا بندہ جانے. میں چاہوں پردہ ڈال دوں، میں چاہوں رسوا کر دوں، میں چاہوں ذلیل کر دوں، میں چاہوں معاف کر دوں. وہ معاف کرنے پہ آئے. ایک عورت ہے زانیہ ہے، طوائف ہے، ایک جنگل سے گزری، پیاس لگ گئی، کچے کنویں سے پانی اپنے جوتے میں نکالا، ڈول کوئی نہیں ہے، دوپٹے کو اس نے رسی بنائی اور اپنے جوتے کو یوں باندھ کے اندر پانی ڈالا، منہ میں پانی لینے لگی. والکلب یلحس علی طرفہ، حدیث میں آتا ہے کہ دیکھا ایک کتا تڑپ رہا تھا تو خود پانی نہیں پیا، اس کتے کے منہ میں پانی ڈال دیا اور پھر نکالا، پھر پلایا. کتے کو ہوش آ گیا، کتا اٹھ کے چلا گیا، پھر اپنا پانی پیا. پانی پی کے چلنے لگی تو آواز آئی کہ میری بندی تو نے میری مخلوق پہ رحم کیا، جاؤ میں نے تم پہ رحم کر دیا. وہ ولی اللہ بن گئی. وہ جو طوائف تھی وہ ولیہ بن گئی. ایسے ہزار واقعات ہیں. علماء کے بیٹے ایکٹر بن گئے فلموں کے. سیدوں کے بیٹے جو ہیں وہ فلموں کے اندر ایکٹر بنے، ڈائریکٹر بنے، اور ان کے ساتھ بخاری بھی لکھا گیا، شاہ بھی لکھا گیا، سید بھی لکھا گیا. اور میراثیوں کے بیٹے، موچی کے بیٹے، پاولی کے بیٹے عالم بنے اور ساری دنیا اس کے پیچھے کھڑ کے نماز پڑھتی. یہ اللہ کا شان ہے. کیوں کسی کے گناہوں پہ اعتراض کرتے ہو؟ بس دعا کیا کرو، نفرت نہ کرو. نفرت گناہ سے کرو، گناہگار سے نفرت نہ کرو. یاد رکھو گناہگار بیمار ہوتا ہے، بیمار ہمدردی کا مستحق ہوتا ہے. ہسپتال میں لے جاؤ، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. گناہگار ہے اس کو بھی علماء کے پاس، اولیاء کے پاس، اللہ والوں کی صحبت میں لے جاؤ تاکہ اس کی بیماری کا علاج ہو. کہتے جی کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مکہ شریف تو جایا کرو لیکن مولوی مکی کا درس نہ سنا کرو. ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے نا. پہلے کافر بھی یہی کہتے تھے نا، مکے میں جاؤ سب کرو لیکن حضور کے پاس نہیں جانا. یہ پرانی بات ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے بھائی. ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ سنت کا حق ادا ہو گیا. اللہ ان کہنے والوں کو بھی ہدایت دے. بالکل جی، آپ مجھے ملیں، صادق خان صاحب کے لڑکے جو ہیں، آپ مجھے درس کے بعد ملیں.
مرد مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک بیوی کے ساتھ 2 دفعہ نکاح ہو سکتا ہے، 2 دفعہ کیوں؟ یعنی پہلے میں شک ہے نہیں، کیوں؟ وضاحت کرو نا، یا طلاق دے دی پھر نکاح کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال طواف کے اندر جو بلا وجہ عورتوں میں گھسے، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ خدا کے کعبے کا بھی ڈر نہیں ہے کہ عورتوں کے ساتھ مس کر رہا ہے۔ دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ جب بھی اللہ کے حرم میں داخل ہوں، مسجد الحرام میں، تحیہ یہ ہے کہ طواف کرو۔ اگر طواف نہیں کر سکتا، یا ہمت نہیں ہے، یا گرمی ہے، پھر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھو۔ اللہ کے پیغمبر کے والدین حضور کی نبوت سے پہلے فوت ہو گئے، انہوں نے حضور کی نبوت کا زمانہ ہی نہیں پایا۔ اگر ہم ایسے صف میں کھڑے ہیں، ہمارے آگے صف میں جگہ خالی ہے، بالکل آپ جا سکتے ہیں، لیکن سینہ بھی نہ پھرے اور زیادہ دور کا فاصلہ بھی نہ ہو گئی، یہاں سے چلو اور باب العمرہ پہنچ جاؤ، یہ بھی بنا ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر 8 دن رہ کے 40 نماز پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے، جو لوگ مدینہ پاک میں 40 نمازیں پڑھیں اس طرح کہ کوئی جماعت فوت نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفاق اور آگ سے بری کر دیتے ہیں۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر نہ پڑھ سکے تو زیارت میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی ایک آدمی وہاں دن میں 8 بجے پہنچا ہے، 2 رکعت تحیہ پڑھی، صلاۃ و سلام پڑھے، 9 بجے واپس آ گیا، کوئی بات نہیں۔ اگر ایک آدمی نے ٹک لگائے ہیں، بال بھی کٹواؤ اور 1 بکری دم دینا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی پکڑا گیا ہے اور وہ جیل میں ہے تو صاف بات ہے اس کا اب اپنے ہاتھ میں نہیں کہ کب جائے گا کب نہیں جائے گا، نماز قصر پڑے گا۔ زمزم سے چائے بنا سکتے ہیں، سب کچھ بنا سکتے ہیں، کھانا بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر آدمی کے لباس پہ تصویریں بنی ہیں تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے، اور ایسا کپڑا پہن کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر موبائل میں اذان ہو تو وہ اذان شمار ہوگی؟ بالکل شمار نہیں ہوگی۔ وضو کے لیے پاؤں کا مسح تب کیا جاتا ہے جب عذر ہو، یا پاؤں پہ آپ نے صحیح معنی میں چمڑے کے موزے پہنے ہوئے۔ خفین تمام احادیث میں لفظ ہے خفین، یا بعض احادیث میں اذا کان ثقیلین، جراب ہو لیکن اتنی موٹی ہو جس میں آدمی چل بھی سکے اور پانی بھی اندر داخل نہ ہو۔ احرام کی حالت میں اگر جہاز میں بیٹھے بیٹھے ایک عورت کو ماہواری آ گئی تو کیا پہلے وہ نیت کر کے چلی ہے کہ نہیں؟ اگر وہ اپنے ایئرپورٹ سے نیت عمرے کی کر چکی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب دن پورے ہو جائیں، پاک ہو جائے، غسل کر کے عمرہ کرے۔ مسجد عائشہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو نیت کر کے آئی ہے۔ احرام کی حالت میں حقہ اور سگریٹ پینا وہ ڈبل حرام ہے۔ حرام تو پہلے بھی تھا، ایک حرام احرام کی وجہ سے لگ گیا تو ڈبل حرام ہو گیا۔ عورتوں کی ماہواری کے زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتے ہیں، یعنی حیض کی اقل المدت جو ہے وہ 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ آپ کو 20 دن ہو گئے، مانا بیماری ہے، حیض نہیں ہے۔ اب آپ غسل کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، سب یہ استحاضہ ہے، یہ حیض نہیں ہے۔
بینک میں میری رقم ہے، اس پہ جو مجھے زیادہ رقم ملتی ہے وہ سود ہے، وہ حرام ہے، لیکن ان سے لے کر غریبوں کو دے دیں، ثواب کی نیت نہ کریں۔ ثنا تو ہر نماز میں ہے نا، جب بھی شروع کرو گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ شب قدر میں جنتیوں کے زمرے میں شامل فرماتے ہیں؟ سب ایمان والوں کو امید ہے کہ اللہ ہمیں بھی شامل فرما دے، باقی اللہ کو پتہ ہے، پتہ تو کسی کو نہیں۔ ایک آدمی عمرے کے لیے آیا، خانہ خدا میں پہنچ کر عمرے کے ارادہ کرنے کے بعد واپس مکے میں چلا گیا، 3-4 گھنٹے کے بعد آگے عمرہ کیا، کوئی بات نہیں۔ کہتے جی کہ زمزم کے جہاں جو گلاس ہیں وہ ہم اپنے استعمال کے لیے لے جائیں، بالکل ناجائز ہے، یہ حرم کی امانت ہے، حرم کا وقف ہے، حرم میں استعمال کے لیے ہے، کسی اور کو استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال 4 ٹک لگائے تو ایک بکری دم دینی پڑے گی، بال بھی کٹوائے نا۔ ایک آدمی جو ہے جدہ سے آیا ہے، جدہ سے اگر عمرہ نہ کرے کوئی جرمانہ نہیں۔ بہرحال بالوں پہ پورا اس طرح پھروائیں یا سارے بال اتنے کٹ جائیں کہ چوتھا حصہ سارے بالوں کا کٹ جائے۔ نہر زبیدہ کب شروع ہوئی ہے؟ میرا بھائی اصلی بات یہ ہے کہ یہ تاریخی باتیں، ان کا کوئی دین اسلام سے کیا تعلق ہے؟ بہرحال صاف ظاہر ہے کہ ہارون الرشید کی بیوی تھی، بی بی زبیدہ اس کا نام تھا، اور یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ بی بی زبیدہ نے خواب دیکھا کہ تمام مرد بھی اور جانور بھی اور درندے بھی میرے ساتھ نعوذ باللہ برا کر رہے ہیں۔ تو بی بی چیختے ہوئے اٹھ بیٹھی، حیران ہو گئی، گھبرا گئی، رونے لگی، بادشاہ سے کہا میں نے ایسا خطرناک خواب دیکھا ہے کہ بندے تو بندے، جانور بھی آ کر نعوذ باللہ میرے ساتھ برائی کر رہے ہیں۔ بادشاہ بھی پریشان ہو گئے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ چونکہ اس زمانے میں رئیس القضاء تھے، تو یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں، شاگرد ہیں لیکن بڑے شان والے شاگرد۔ بادشاہ نے فوراً امام ابو یوسف کو بلایا کہ میری بیوی نے ایسا خواب دیکھا ہے اور وہ بیچاری رو رہی ہے، پریشان ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سے یہ تو بڑا مبارک خواب ہے، بڑا اچھا خواب ہے، رونے کی کیا بات ہے، خوش ہونے کی بات۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا خوش ہونے۔ انہوں نے کہا حضرت جماع کرنے کا معنی ہے فائدہ اٹھانا، میاں بیوی جو جماع کرتے ہیں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اللہ بی بی زبیدہ سے ایسا کام کروائیں گے کہ بندے تو بندے، جانور بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اس پہ بی بی صاحبہ نے یہ نہر بنوائی جو عین زبیدہ کے نام سے ہے، اور آج تک اس کا پانی جو ہے الحمدللہ موجود ہے۔ یہ طائف کے جو پہاڑ ہیں نا الہدا، وہاں چند چشموں کو اکٹھا کر کے ایک بڑے حوض میں ڈالا گیا، اور پھر اس حوض سے چھوٹی نہر بنا کے لائے جو عرفات سے اور مینا سے گزرتے گزرتے مکے میں آتی ہے۔ یہ ہے وہ نہر زبیدہ۔ بہرحال عورت ہے یا مرد ہے، اس کا وضو نہیں ٹھہرتا، مثلاً ہوا خارج ہو جاتی ہے،
پیٹ میں اتنی ریاح بنتے ہیں کہ وہ ریاح ہر وقت خارج ہوتے رہتے ہیں، کنٹرول نہیں ہو سکتے. اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ مثلا مغرب کے لیے جو وضو کرے وہی وضو عشاء تک کافی ہے. سنت پڑھے، نفل پڑھے، طواف کرے، اگر ہوا نکل رہی ہے نکلتی رہے. اب جب عشاء کی نماز کا وقت داخل ہوگا تو پھر نیا وضو کرے اور پھر پڑھتا رہے، کوئی مسئلہ اس کے اپنے بس میں تو نہیں ہے نا، وہ معذور ہے. میری بیوی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے. اگر ایک آدمی نے چادریں اتار دی پھر تھوڑی دیر کے بعد بال کٹوائے کوئی حرج نہیں. اگر عمرہ جدہ سے کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے، مسجد عائشہ سے بھی ہو سکتا ہے، جیرانہ سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی حد حرم کے باہر جا کر جہاں سے چاہیں احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں. پاکستان سے آئے یا کسی سے آئے، اگر نفلی عمرہ کرنا چاہتا ہے تو مسجد عائشہ سے بھی ہو سکتا ہے، جیرانہ سے بھی ہو سکتا ہے، عرفات جا کر احرام باندھے وہاں سے بھی ہو سکتا ہے، بہرہ جدہ جا کے احرام باندھے وہاں سے بھی ہو سکتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں، نفلی عبادت ہے، کرو مرضی نہ کرو مرضی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل أسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأولاد أولادنا وبناتنا وأخواننا وأصحابنا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم لا تجعلنا وزغة للمازغين، لا تجعلنا عقلة للآكلين، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تجعلنا من القانتين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں، پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ سب کی ظاہری باطنی حاجات پوری فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ بلاد اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ قبلہ اول کی حفاظت فرما. یا اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ اس وقت یہود و ہنود کی سازش کے نرغے میں ہے، میرا مولا اپنی رحمت سے حفاظت فرما. یا اللہ گناہ معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے. لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم لا تہلکنا بذنوبنا. اللہم انا خلق من خلقک لا تمنعنا بذنوبنا فضلک. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.